اور تعلیمات حاصل کریے انہاں لوگاں کی طرف دیکھ کے کہ جڑے پیغمبراں دی فرما برداری کر کے اللہ کو راضی کر گئے اور دنیا و آخرت کی کامیابی جنہاں کا مقدر پڑھا۔ حضرات جس طرح وقت گزرتا جا رہے ہیں حالات یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر مذہبی اعتبار کے نال تشدد اور تعصب کے وچ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جتنیاں بھی غیر مسلم طبقات اور اقوام نے وہ اپنے مذہب کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں، مذہب کے نال جڑتے جا رہے ہیں، یا دوسرے لفظوں کے اندر اپنی دوستی اور دشمنی کا معیار مذہب کو بنا رہے ہیں۔ اور یہ صرف اج کی بات بھی نہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے جو اللہ ذو جلال دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، جو اللہ ذو جلال ہر انسان کے ارادے سے واقف ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، نگاہوں کی خیانت بھی اس علم کے اندر ہے، دلوں کے اندر چھپے ہوئے ارادے بھی اس علم کے اندر نے۔ اس مالک کائنات نے اس بات کا اعلان فرمایا سی کہ جتنے بھی لوگ ظاہری طور پہ اپنی تعلیمات، اپنی سوچ اور فکر یا اپنی ترقی کا معیار کسی بھی چیز کو قرار دیں، لیکن مسلمانوں دے نال انہاں دا اتحاد، مسلمانوں دے نال انہاں دی خیر خواہی، مسلمانوں دے نال انہاں دی ہمدردی، مسلمانوں دے نال انہاں دی مثبت سوچ ایک کسی قیمت پہ پیدا نہیں ہو سکتی حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ انہاں کی ملت دی پیروی نہ کر لیں۔ تو پتہ ہے چلیا کہ بنیاد دے اندر کافروں کے نزدیک دوستی اور دشمنی کا معیار مذہب ہے، عقیدہ ہے۔ وہ جتنے مرضی مذہب تو اپنے آپ کو دور سمجھ کے نوے نعرے لے کے میدان کے اندر آن، لیکن کبھی بھی وہ اپنے کو علاوہ مذہب والے کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور تاریخ بھی اس بات کی شاہد ہے کہ انہوں نے غیر مذہب کے لوگوں کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، جس وقت انہوں کو طاقت ملی تو دنیا نے انہوں نے اصل حقیقت کو دیکھا کہ انہوں نے اندر مذہب کا کتنا تشدد اور کتنا تعصب والا عنصر موجود ہے۔ اور آج جس طرح وقت بڑھتا جا رہا ہے، جڑیاں باتاں انہوں نے چھپایا سی وہ واضح ہو کے سامنے آ رہی ہیں، واضح ہو کے سامنے آ رہی ہیں۔ کسی بھی ملک کے اندر دیکھ لو، سوئٹزرلینڈ کے اندر مسجد کے میناراں تے پابندی، بیلجیم کے اندر خواتین کے حجاب تے پابندی، ڈنمارک، ناروے، فرانس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے خاکے، امریکہ کے اندر قرآن پاک کے اوراق جلائے گئے۔ یہ تعصب ہے اسلام کے نال، یہ تعصب ہے دین کے نال، یہ تعصب ہے پیغمبر کی تعلیمات کے نال، یہ تعصب ہے عقیدہ توحید کے نال۔ اور پھر انڈیا کے اندر مساجد کو شہید کرنا اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے، یہ ساری چیزاں یہ بات دس رہی ہیں کہ انہاں لوگوں کے اندر مذہب کا تعصب سب سے زیادہ ہے۔ ایک پیغمبر بین المقبول کسی قیمت دے برداشت کرنے واسطے تیار نہیں۔ تو حضرات اس بات کو ہٹ کے میں جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں آج دے اس خطبے کے اندر وہ یہ ہے کہ جتنی بھی قوماں مذہب کے نال جتنا زیادہ جڑ جان، لیکن انہاں لوگاں دی اتنی
بڑی بدقسمتی ہے کہ دنیاوی اعتبار دے نال تے ہر قسم کی صلاحیت حاصل کر سکتے ہیں، مادی اعتبار دے نال بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں، مالی اعتبار دے نال بہت زیادہ پیسے کو اور دولت کو اکٹھا کر سکتے ہیں اور ظلم و ستم کے راج کو قائم کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ جان کہ اپنے جس نبی دے نال یا جس ہستی دے نال یا کسی بھی مذہبی پیشوا دے نال جڑے نے جنہیں نام لیوا نے، اگر یہ جان کہ اسی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریے تو اپنی تمام خواہشوں کے باوجود، اپنی تمام ٹیکنالوجی اور اثر و رسوخ کے باوجود ایک اپنے اس بڑے دین تعلیمات کے مطابق آج زندگی نہیں گزار سکتے، نہیں گزار سکتے۔ کیوں نہیں گزار سکتے؟ وہ دی وجہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نو منن والے کروڑاں ارباں دی تعداد دے اندر موجود نے، موسیٰ علیہ السلام کو منن والے موجود نے، بڑے بڑے لوگاں کو منن والے موجود نے، لیکن انہاں دی سب تو بڑی محرومی یہ ہے جدا ازالہ ناممکن ہے، وہ یہ ہے کہ وہ چاہت دے باوجود اپنے پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق زندگی اس واسطے نہیں گزار سکتے کہ انہاں دے کول انہاں دے پیغمبر کی تعلیم اور پیغمبر کا پورا جو علم اور جو لے کے آیا شریعت یہ انہاں کو موجود ہی نہیں، اصل حالت دے اندر موجود ہی نہیں۔ اگر آسمانی کتاباں سن تو انہاں دے اندر تحریف ہو گئی، وہ وقت دے نال بدل گئیاں، اور اگر انہاں دے پیغمبر دا کوئی کردار سی جو عملی کردار سی وہ اس وقت دے منن والے نے اپنے پیغمبر دے کردار کو لکھن دی جمع کرنے دی زحمت ہی نہیں کی، وہ خود عمل کر کے دنیا کو چلے گئے، باقیاں واسطے انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیتا کہ آن والے لوگ کس طرح نبی دی شریعت کے مطابق زندگی گزارن گے۔ تو اس واسطے آج تمام وسائل استعمال کر کے بھی وہ اپنے نبی دی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے تو قصد۔ مثال کے طور پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بات فرمائی کہ اپنے دشمن دے نال اچھا سلوک کرنا چاہیے، دشمن دے نال بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ہن دشمن دے نال نبی نے کس طرح کا اچھا سلوک کیتا ہے یہ تعلیم انہوں نے ملتی نہیں، یہ انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ پیغمبر نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے۔ نبی دے شب و روز، لیل و نہار، اٹھنا بیٹھنا، نبی دے معاملات اور نبی دی دشمناں دے نال سلوک، پھر پیغمبر دا حکومت دا انداز، دنیا دے رہن دے طریقے اور سلیقے یہ انہاں کو موجود ہی نہیں، محفوظ ہی نہیں۔ یہ انہاں لوگاں دی کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی محرومی ہے۔ دوسری طرف آج 1400 سال گزر گئے، نبی کریم علیہ السلام کو دنیا تو گئے، اور اسی اللہ کی جلال کی توفیق دے نال اتنے خوش نصیب لوگ کہ اللہ کی جلال نے اپنے اس پیغمبر دا امتی سانو بنایا ہے کہ جس پیغمبر دا امتی بننے کی خواہش سابقہ انبیاء بھی کرتے رہے، اس پیغمبر دا امتی بننے دی مالک کائنات نے سانو توفیق عطا فرمائی، اور کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج کوئی دکھاں دا ماریا ہویا دنیا دے دھکیاں دے اندر پریشان ہو کے کدی زندگی دے اندر وہ دل کر پوے کہ میں ساری دنیا دوڑ لئیے در در دے دھکے کھا کے دیکھ لینے، ہن میں پیغمبر کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہنا۔ اللہ کی جلال دی قسم ہے کوئی زندگی دا پہلو ایسا نہیں جڑا پیغمبر کی سیرت اور پیغمبر دے کردار دی روشنی دے اندر آج ساڈی رہنمائی کرنے واسطے سامنے چمکدا ہویا نظر نہ آ رہا۔ ایک ایک کام دے اندر پیغمبر کی رہنمائی سانو ملے گی، ایک ایک معاملے دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی آپ دا حکم، آپ دا ارشاد اور آپ دا عملی کردار ساڈی رہنمائی کرتا ہوا ملے گا۔ مینوں دسو اس نالوں بڑی خوش نصیبی کی ہو سکتی ہے کہ قرآن جڑا پیغمبر تے جویں نازل ہویا وہ قرآن کہ جتنی تلاوتاں پیغمبر دے صحابہ کرتے رہے، وہ قرآن
جڑا ابو موسیٰ اشعری تلاوت کرتے رہے کہ نبی پاک علیہ السلام بار کھڑے ہو کے سنتے رہے، وہ قرآن جدی تلاوت ابو بکر و عمر نے کی تھی، عثمان و علی نے کی تھی، وہ قرآن جدیاں تلاوتاں ابی ابن کعب کے کولوں سرکار مدینہ نے سنیا، وہ قرآن جدیاں تلاوتاں عبداللہ ابن مسعود کرتے رہے، اور اللہ جلال نے ایسی ترقیاں عطا فرمائیاں، ایسے مقام عطا فرمائے، اللہ نے جلال نے اپنی رضا دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے، اللہ نے فرمایا میں تواڈے تے راضی، میں تواڈے تے راضی، میں تواڈے تے خوش ہو گیا۔ آج 1400 سال بعد کوئی مسلمان اسے قرآن کو پڑھنا چاہے، ایک نقطے دا بھی اگا پیچھا نہیں ہویا، بالکل اسی طرح اسے قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، اس قرآن کے اوپر عمل بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اس نالوں بڑی بد نصیبی کی ہوئے گی کہ سب کچھ موجود ہون کے باوجود اسی عمل نہ کریے، انہاں کو تے ہے ہی کچھ نہیں، انہوں نے کی عمل کرنا ہے، انہوں نے تے اپنے اپنے قوانین بنانے سن، انہوں نے کچھ نہ کچھ زندگی گزارنے کے طریقے وضع کرنے سن، انہیں اندر تبدیلیاں آنیاں سن، لیکن ساڑھے واسطے کس بات کی رکاوٹ ہے؟ ساڑھے پہ ہر چیز اپنی اصل حالت کے اندر موجود ہے، انہیں باوجود اسی بنتے ہی نہیں، اسی عمل ہی نہیں کرتے، اسی انہیں مطابق زندگی گزارنے واسطے تیار ہی نہیں۔ اللہ اکبر، حضرات بہت بڑی بد نصیبی ہے، وہ کہتے ہیں کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہ دا کلام بھی بادشاہ ہویا کرتا ہے۔ آج دنیا دے سب تو بڑے بادشاہ دا کلام ساڑھے کو موجود ہے، اسی انہوں پڑھن واسطے تیار نہیں، اسی انہوں تے عمل کرن واسطے تیار نہیں۔ تو آئیے حضرات، میں اس بات کی طرف توجہ دلانی چاہ رہے ہیں، مالک کائنات نے اس بات کی طرف اشارہ کیتا ہے، لوگوں تسی کتنے خوش نصیب لوگوں کہ اللہ جلال نے دوانوں پیغمبر ایسا عطا کیتا ہے جنہی نبوت محفوظ ہے، اللہ جلال نے شریعت ایسی عطا کیتی ہے جنہی پوری تعلیمات محفوظ نے، اللہ جلال نے قرآن ایسا عطا فرمایا ہے جنہی زیر زبر کے اندر کوئی فرق نہیں، مکمل محفوظ اور موجود ہے۔ اس واسطے آؤ اپنے دین کے نال جڑ جاؤ، اگر کافر اپنے مذہب دے نال جڑے ہیں تو ساڑھے واسطے کی رکاوٹ ہے، سانو کس بات دی تکلیف ہے، ساڑھا کی نقصان ہوئے گا، سانو کتھے کوئی گھاٹا لگے گا دین دے نال جڑن واسطے؟ تو آئیے دین دے نال جڑن واسطے پیغمبر کی محبت اور نبی کی فرما برداری یہ شرط ہے۔ اللہ جلال دا قرآن دونوں چیزوں دا اعلان کر رہے ہیں۔ مالک کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ اکبر، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر کسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے واسطے سرکار مدینہ نے ایک دن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کولوں پوچھ لیا، اے عمر تو میرے نال محبت کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ یہ اللہ دے پاک پہ عمر تواڈے نال محبت تے ہے، پیار تے مینوں بہت زیادہ ہے، عمر کتنی کو محبت کرنا ہے، کتنا کو پیار کرنا ہے؟ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ دے
پاک پیغمبر جی ساری کائنات نالوں زیادہ محبت کرنا، سارے جہان نالوں زیادہ محبت کرنا، مال و متاع نالوں زیادہ محبت کرنا، سوائے اپنی جان دے اپنی جان نالوں زیادہ محبت نہیں کردا۔ اللہ اکبر، اپنی جان نالوں زیادہ محبت نہیں کردا، باقی سارے جہان نالوں زیادہ محبت کرنا۔ اللہ اکبر۔ سرکار مدینہ نے فرمایا اے عمر، جب تک اپنی جان نالوں بھی زیادہ محبت میرے نال نہیں کرے گا، میں اللہ کا نبی اس بات کا اعلان کر رہا، اتنی دیر تک تو مومن بن ہی نہیں سکتا، اتنی دیر تک تو مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ لا يؤمن أحدكم حتى ما أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ کوئی بندہ بھی اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر پیغمبر بھی فرما برداری سارے جہان نالوں زیادہ کرنی ہے کہ پھر محبت بھی سب نالوں زیادہ ہوئے گی تے گل بنی جائے گی، کیونکہ بندہ اپنی بات کو اہمیت دیندا ہے، جہدے نال انہوں پیار زیادہ ہوندا ہے، جہدے نال محبت زیادہ ہوندی ہے۔ اللہ اکبر۔ گل بھی اودی دنیا تے زیادہ بنی جاندی ہے، توجہ بھی اودی بات دی طرف زیادہ ہوندی ہے، جہدے نال پیار اور محبت زیادہ ہوئے، جڑا دل دے اوپر راج کردا ہوئے، جڑا دلاں دے اندر وسدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ بندے دے کان، بندے دیاں نگاہاں، بندے دے دل و دماغ دا مرکز اور محور وہی ذات ہویا کرتی ہے جہدے نال پیار ہوندا ہے۔ فرمایا جب تک ساری کائنات نالوں زیادہ محبت سرکار مدینہ دے نال نہ کرو گے، فرما برداریاں کرو گے، کیویں اطاعت دا حق ادا کرو گے، اے عمر اتنی دیر تک مومن ہی نہیں بن سکتا جتنی دیر تک سارے جہان نالوں زیادہ محبت میرے نال نہ کرے، اپنی جان نالوں زیادہ محبت میرے نال نہ کرے۔ جناب عمر عرض کرتے نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی، میں تواڈے نال اس بات دا عہد اور وعدہ کر رہا، اج تو بعد تسی میری جان نالوں بھی زیادہ عزیز ہو، کائنات دے اندر کوئی ایسا دوسرا نہیں آ سکدا جڑا تواڈی محبت دے درجے نوں پہنچ جائے، جڑا اس محبت دے درمیان رکاوٹ پیدا کر دے۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے نے ہاں عمر ہن تو صحیح بات کیتی ہے، ہن تو ٹھیک بات کیتی ہے۔ حضرات ہوئی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پھر زندگی دے اندر پیغمبر دے نال فرما برداریاں دا حق کیویں ادا کردے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے عمر اگر تھوڑی جی بھی حکم علومی دیکھ لوے نبی پاک علیہ السلام سے فوری طور سے تلوار میں آن چمار کر لوے، خاتم بن نبی بغدہ دی کمی اور کوتاہی کو دیکھیا، اپنی تلوار میں آن چمار کر لیا۔ اللہ کے بدری صحابی ہے، جناب عمر فرماتے نے اللہ کے نبی جی انہیں مسلمانوں کے راز کو فاش کرنے دی کوشش کی ہے، انہیں نبی دے راز کو رات نہیں رکھیا، اس واسطے عمر بات کہہ رہے ہیں کہ یہ منافق ہو گیا ہے، جو اللہ کی زمین کے اوپر زندہ رہن دا کوئی حق حاصل نہیں۔ آقا فرماتے ہیں نہیں عمر، یہ بارے دے اندر سی جلد بازی نہیں کرنی، تو جانتا نہیں ہے بدر دے اندر شہید ہویا ہے، بدر والے دے حالات اللہ جلال پہلے تو ہی جان دے سان، میرے باوجود اللہ جلال نے نفاس نے عام معافی دا اعلان کر دیتا ہے۔ حضرات مرد کرنی چاہ رہے ہیں، میرا عمر نبی پاک علیہ السلام دی محبت دے اندر اتنا زیادہ جذباتی ہے، اتنا زیادہ محبت کرنے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے میں نظر چاہ رہے ہیں محبت دا معیار کی ہے، اسلام اس محبت دے تقاضے کر رہا ہے۔ یہ کوئی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات پھر جس وقت مقام حدیبیہ دے پہنچے نے، نبی پاک علیہ السلام نے کائنات کے امام نے صلح حدیبیہ فرمائی ہے، مشرکین مکہ دے نال حدیبیہ دا معاہدہ تحریر ہویا ہے۔ اس معاہدے دے اندر پیغمبر کا ہر صحابی پریشان ہو گیا، ہر صحابی پریشان ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیونکہ گھروں تے نکلے سان عمرے دی تیاری کر کے، احرام بن کے گھروں نکلے نے، تلبیہ پکارتے ہوئے گھروں نکلے نے، اور دماغوں دے اندر یہ چیزاں دوڑ رہی نے۔ آج کتنے عرصے تو بعد اللہ نے گھر بیت اللہ دیا زیارتہ ہون گیا۔ اللہ اکبر۔
اتنے مہینے تو بعد بیت اللہ کا طواف نصیب ہوئے گا، صفا و مروہ بھی صحیح مل جائے گی۔ اللہ اکبر، اسی منتظم دینا چمٹ چمٹ کے اپنے رب دینا گلا کریں گے، اسی حجر اسود دے بوسے لویں گے، صحابہ دے جناب خوشی دی انتہا نہیں، جنہیں مکہ مکرمہ قریب آتا جا رہے ہیں، صحابہ دیاں بے قراریاں بڑھتیاں جا رہی ہیں، لیکن مقام حدیبیہ تے جس وقت جناب روک لیا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کہ عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور اس تو بھی بڑی بے قراری ہو گئی۔ تو آپ نے انہاں دن شرائط طے کر لیا کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو کے کافر کی طرف چلا جائے گا، تو جناب کوئی بھی کافر کوئی بھی مسلمان رکھنے دا پابند نہیں ہوئے گا، بلکہ واپس ہم کرنا پائے گا۔ دوسری طرف اگر کوئی مسلمان کافر ہو جائے گا یعنی مرتد ہو جائے گا جو کافر واپس نہیں کریں گے۔ ان شرائط کے اوپر جدو صلح ہو رہی ہے، اللہ اکبر، اس عالم کے اندر پیغمبر ایک صحابی جناب ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھاں اور جناب پیروں کے اندر بیڑیاں لگیاں نے، ظلم و ستم کے جناب نشانات انہاں دے جسم دے اوپر نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول حدیبیہ دے مقام تے پہنچ گئے کہ اللہ دے نبی جی اسلام قبول کرن دی پاداش دے اندر ظلم دی انتہا کر دی گئی ہے، والدین اپنے سارے دشمن بن گئے، اپنے بیگانے ہو گئے، خوف تے پیاسے ہو گئے، زنجیراں دے نال جکڑے آئے۔ مینو جناب اس طرح انہوں نے پابند سلاسل کیتا ہے، ظلم بھی کیتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں نے جس وقت ابو جندل دی حالت نہیں دیکھیا، مسلمانوں نے جذبات ابھر گئے، لیکن ساری نگاہوں کا مرکز سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر کی فیصلہ فرمانے نے آپ نے فرمایا کہ اجے تک تہاڈا معاہدہ ساڈا اور تہاڈا معاہدہ جڑا ہے وہ تحریر کے اندر نہیں آیا، اسی معاہدے کو لکھیا نہیں، اس واسطے ابو جندل ساڈے کول رہے گا، اسی اینو واپس نہیں جان دینا۔ حضرات مشرکین مکہ نے جب اتنی بات سنی انہوں نے کیا کہ اینو واپس کرنا پڑے گا، واپس کرنا پڑے گا، اگر تسی واپس نہیں کرو گے تے ساڈا کوئی معاہدہ تواڈے نال نہیں، کسی قسم دا کوئی معاہدہ سی کرن واسطے تیار نہیں۔ اللہ اکبر، وہ اپنے معاہدے تو منحرف ہو گئے نے، ادھر صحابہ کے جذبات مزید مشتعل ہوتے جا رہے ہیں۔ سرکار مدینہ نے دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر کبیرہ، ادھر صحابہ دے پہلے دن دے اندر یہ باتاں سن کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیوں معاہدہ کیتا ہے، مشرکین مکہ دے نال معاہدہ کیوں فرمایا ہے، پھر معاہدہ بھی انہاں شرائط دے اوپر جڑیاں کسی قیمت دے قابل قبول نہیں ہو سکدیاں، ساری ضرورتیں انہاں دیاں من لیاں گئیاں۔ ہن تیسری سطح تے ابو جندل دا فیصلہ فرمان لگے نے، کائنات دے امام خاموش ہو گئے، آقا فرماندے نے ٹھیک ہے پھر تسی اینوں لے جاؤ۔ اللہ جس وقت مشرکین مکہ جناب ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پکڑ کے اپنی طرف کھچ کے لے کے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، جناب ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب پکار کے آواز کہنے لگے، اے معاشر المسلمین اردو الی المشرکین، مسلمانہ دی جماعت، میں تے مسلمان ہو گیا، میں مشرکہ کو چھڑ دیتا ہے، اور اسی دیکھ دے نہیں ایک کس طرح میرے نال ظلم کر رہے ہیں، اگر میں نو اپنے کو لے جن گے مزید ظلم و ستم دے پہاڑ توڑن گے، اللہ دا واسطہ میں نو انہاں دے نال نہ جام دے ہو، انہاں دے حوالے میں نو نہ کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف دیکھ رہے ہیں، کائنات دے امام نے خاموشی اختیار کر لی، ایسے عالم دے اندر صحابہ دے جذبات عجیب طرح دے ابھر گئے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہو گئے نے، عمر دے چہرے دا رنگ بدلے آئے، اللہ دے پاک پیغمبر جی میں ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں عمر 10 کڑا سوال کرنا چاہ رہے ہیں، تسی یہ دسو کہ تسی اللہ دے سچے نبی نہیں؟ آقا فرماتے ہیں عمر میں بالکل اللہ دا سچا نبی ہاں۔ اللہ اکبر، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تسی مینوں یہ بات ارشاد فرماؤ کہ اگر انہاں مشرکاں دے نال اللہ دے جلال دے دشمناں اور باغیاں دے نال ساڈی لڑائی ہو گئی، ساڈی اس مقام تے جھگڑا ہو گیا،
اللہ اکبر جڑے بندے ساڈے شہید ہون گے یا اللہ جلال دی جنت دے اندر نہیں جان گے آقا فرماندے نے عمر بالکل جنت دے اندر جان گے اے اللہ دے پاک پیغمبر اگر انہاں دے بندے مارے گئے او جہنم دے اندر نہیں جان گے بالکل جہنم دے اندر جان گے پھر سونے پیغمبر دی کس قسم دی ہی تو حجت ہے تسی سانو بچا رہے ہو یا انہاں نوں بچا رہے ہو اگر اسی شہید ہو گئے سانو جنت مل گئی اس تو بڑا اعزاز نہیں ہو سکدا ہے اسی تے مسلمان ہوئی اس گلوں اسی تے مسلمان ہوئی اس واسطے آ کہ اللہ جلال دی جنت سانو مل جائے اللہ اکبر اور اگر اے مارے گئے تو کیا اس تو بہتر بھی کوئی موقع ہو سکتا ہے کہ اللہ کی زمین انہاں مشرکاتوں پاک ہو جائے گی کدی ہمدردی دے اندر تسی یہ معاہدہ لکھ رہے ہو حضرات جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو اتنی بات کیتی ہے استفسار کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے کائنات کے امام نے بس اتنی بات ارشاد فرمائی ہے انی رسول اللہ خطاب دے بیٹے میں اللہ دا رسول میں اللہ دا رسول جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذہن دے اندر بات نہیں آئی کوئی حالات و واقعات کوئی گل ہی ایسی نہیں جڑی دماغ دے اندر بیٹھ جاندی ہوئے اللہ اکبر جناب عمر جناب صدیق دے کول چلے گئے حضرت صدیق اکبر دے کول چلے گئے اور یہ ہوئی سوال جا کے حضرت ابو بکر دے سامنے رکھ دیتے ابو بکر میں نو دس کہ اللہ دے نبی آپ اللہ دے سچے پیغمبر نہیں کہ اللہ کی جلال سانو کامیابی دین گے اللہ جلال اگر سانو کامیابی دین تے انہاں دی ذلت جڑی ہے انہاں دی جہنم دے اندر داخلے دا سبب نہیں بنے گی ساڈی شہادت جڑی ہے وہ اللہ جلال دی رضا والی نہیں ہوئے گی تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی جواب نہیں دیتا سوائے اس جملے دے کہ انہو رسول اللہ بیٹے آپ اللہ کے رسول نے خطاب دے بیٹے آپ اللہ کے رسول نے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے اس مقام پہ جناب اس وقت وحدہ تحریر فرمایا وحدہ تحریر فرمایا جناب علی حیدر مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب لکھ رہے ہیں وحدہ نو آپ نے اوپر لکھے ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وحدہ مشرکین مکہ دے نال مکے دے جناب سرداراں دے نال اس وقت انہوں نے تحریر پڑھی ہے انہوں نے آکھیا لفظ رسول اللہ نو مٹا دو اگر لفظ رسول اللہ ہی لکھنا ہے پھر اختلاف کس بات دا ہے کس چیز دا اختلاف ہے اس لفظ کو اسی پسند نہیں کریں گے اللہ اکبر کا فرمان دینے علی اس لفظ کو مٹا دے جناب علی حیدر مرتضی کہنے لگے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی علی دے اندر اتنی ہمت نہیں علی دے اندر اتنی جرت نہیں کہ لفظ رسول اللہ نو اپنے ہاتھوں دے نال مٹا دوے اللہ اکبر آپ نبی پاک علیہ السلام نے اس کاغذ کو خود پکڑ کے اپنے ہاتھوں دے نال اس لفظ کو مٹا کے محمد ابن عبداللہ لکھ دیتا ہے سارے صحابہ رنج دی کیفیت دے اندر نے کائنات دے امام نے اٹھے یہ بات ارشاد فرما دیتی ہے وہ میرے صحابہ اپنی قربانیاں میرے جانور نال لے کے آئے انہاں نوں ذبح کر دو اپنے احرام دے تے کھول دو صحابہ دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی میرے ادنا اشارے تے اپنی گردناں کٹوانا اپنی سعادت سمجھ دے دے آج انہوں نے بات کی سمجھ ہی نہیں آئی اللہ اکبر عمرہ کیتا نہیں بیت اللہ کا طواف کیتا نہیں حجر اسود کو چومیا نہیں زمزم پیتا نہیں صفا و مروہ دی صحیح کیتی نہیں وہ غیبیہ دے مقام تے سی احرام کی میں کھول دئیے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی دوسری مرتبہ فرمائی تیسری مرتبہ صحابہ کو سمجھ نہیں آ رہی لیکن دوسرے دی طرف دیکھ دے جا رہے امام اپنے خیمے کے اندر تشریف لے کے آئے اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب اس مقام سے موجود نے نبی پاک علیہ السلام پریشان نے کہ اماں جی کو آپ نے آگے فرمایا کہ میں مسلمانہ نو یہ بات کہہ رہے ہیں میں صحابہ نو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اپنے جانوراں نو ذبح کر دو وہ میری بات کو سنتے ہی نہیں پے انہوں نے پتہ ہی نہیں لگتا اللہ اکبر کبیرہ حضرات
آپ نے آ کے اپنی اہلیہ دے نال مشورہ کیتا ہے اوے دنیا دے اندر کائنات دی عظیم ہستی نے اپنی اہلیہ دے نال مشورہ کر کے عورت نے عزت اور وقار کے اندر ایسا اضافہ کیتا اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دے دی تھی او لوگوں کسی بھی معاملے دے اندر مشورہ کریا کرو اور مشورہ کرن لگیاں اے نہ کیا کرو کہ اسی کسی عورت دے نال مشورہ نہیں کرنا اسی اپنی بیوی دے نال مشورہ نہیں کرنا اللہ اکبر مشورہ ضرور کریا کرو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سلمہ دے نال مشورہ کیتا ہے اللہ جلال نے حل پیش فرما دیتا ہے اے وہی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ذہین خاتون تھا ایک دن نبی پاک علیہ السلام دی عدالت دے اندر عورتاں دا مقدمہ لے کے آ گئیاں اے اللہ دے پاک پیغمبر جی خواتین دے اندر بڑی بے قراری پائی جاندی ہے آقا فرماتے ہیں سلمہ کا دی بے قراری ہے اے اللہ دے پاک پیغمبر آسمان تو جناب جبریل علیہ السلام قرآن لے کے آندے نے اللہ دی وحی لے کے آندے نے جتنی بھی گلاں اور جتنے بھی احکامات ہوندے نے سارے مرداں دے نال گفتگو ہو رہی ہوندی ہے مرداں نوں تعلیمات دتیاں جا رہی ہوندیاں نے اسی عورتاں کیڑے پاسے گئیاں خواتین کیڑے پاسے گئیاں اللہ اکبر اللہ کے سرکار مدینہ نے فرمایا کہ جڑا حکم مرداں واسطے ہوندا ہے عمومی حکم جڑا مرداں واسطے ہوندا ہے او دے اندر خواتین بھی شامل ہوندیاں نے حضرات لیکن اللہ کی جلال نے خواتین کی دلجوئی واسطے فوری طور تے آسمان تو وحی نازل فرما دی تھی آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا مالک اعلان کر رہے والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فرماتے نے مغفرت جنہ مرداں واسطے انہاں عورتاں واسطے اجر عظیم مرداں واسطے انہاں خواتین واسطے بھی جڑیاں خوبیاں مرداں دے اندر ہون گیاں انہاں نوں مقام ملے گا اگر وہی خوبیاں خواتین دے اندر ہون گیاں برابر دا مقام ملے گا برابر دا مقام ملے گا اللہ اکبر کبیرہ اج ایسے سلمہ دے نال نبی پاک علیہ السلام نے آ کے مشاورت کی ہے اے سلمہ میں صحابہ نو آکھیا کہ اپنے جانوراں نو ذبح کر دین انہاں نے میری بات نہیں منی مجھ فرمان لگیاں نے عرض کردیاں نے اللہ دے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی جتنیاں بھی باتاں ہون تک ہوئیاں نے ساری صحابہ دے سامنے خلاف توقع خلاف واقعہ ہوئیاں نے انہاں دی سوچ دے بالکل برعکس ہوئیاں نے اس واسطے انہاں نو بات دا پتہ نہیں لگدا تسی اس طرح کرو نا کہ تسی اپنے جانور نو جا کے پہلے خود اپنے ہاتھ دے نال ذبح کر دیو پھر دیکھیا جے انہاں دا رد عمل کی نکلے گا نبی پاک علیہ السلام اپنے خیمے تو باہر تشریف لے کے آئے اپنے جانور نو پکڑیا انہیں گلے تے چھری جلا دی تھی تکبیر پڑھ دی تھی اور پھر کی سی صحابہ نے جب یہ منظر دیکھ لیا سارے صحابہ دوڑے اپنے جانوراں دی طرف سب نے نبی پاک علیہ السلام دی فرما برداری دے اندر اپنے جانوراں نو ذبح کر دیتا اللہ اکبر کبیرہ اے حدیبیہ دا مقام ہے حدیبیہ دا مقام جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں جڑا سوال استفسار دے طور تے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے کیتا سی وہ لوگوں اللہ دی قسم ہے اس سوال نے میری راتاں دی نیندراں نو اڑا کے رکھ دیتا میری زندگی دے چین اور قرار نو ختم کر دیتا میرا ضمیر ہمیشہ میرے کھٹکے میرے دل دے اندر کھٹکدا رہندا ہے میں ملامت کردا رہندا او عمر
کاش حدیبیہ والے دن تو اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے اس طرح سوال کرنے دی جرات نہ کرتا. اللہ اکبر. تیرا کی بنے گا کل قیامت والے دن. حضرات عمر ابن خطاب جو عشرہ مبشرہ دے اندر شامل ہے, جو پیغمبر دا دوسرا خلیفہ ہے, حضرات جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سسر ہے, وہ عمر ابن خطاب جنہیں تے کائنات دے امام بھی راضی دنیا تو گئے, اللہ جلال بھی راضی. وہ عمر ابن خطاب جڑا زمین تے کئی مرتبہ گفتگو فرمائے, اللہ اسلام تو قرآن بنا کے نازل فرما دوے. آج وہ عمر ابن خطاب کہندا ہے میں زندگی دے اندر ایک مرتبہ انکار نہیں صرف استفسار کیتا ہے. اللہ دی قسم ہے لوگوں, میں بڑے بڑے مارکیاں دے اندر شامل ہویا, بڑے بڑے مارکیاں دے اندر شامل ہویا, بڑے بڑے کٹھن مراحل طے کیتے نے کہ شاید اللہ میری کوئی نیکی پسند کر کے میری اس دن دی غلطی نو معاف فرما دوے. جڑا میں پیغمبر دے سامنے جان دی جرات کر لئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اج تو کیسا امتی ہے, تو پیغمبر دیاں بڑیاں بڑیاں باتاں نو فراموش کر دینا ہے. کبھی تیرے ضمیر نے ملامت ہی نہیں کی تھی, کبھی تیرے ایمان نے تینوں جھنجھوڑیا ہی نہیں. وہ نبی دی مخالفت اس طرح صحیحن کرنا ہے. اگر دیکھ عمر ابن خطاب جنہیں جنت دے اندر جان وچ کوئی شک نہیں, سرکار مدینہ نے فرمایا عمر میں معراج دی رات اپنی اکھاں دے نال تیرا محل دیکھ کے آیا جڑا اللہ جلال نے جنت دے اندر بنایا ہے. وہ عمر ابن خطاب کہندا ہے ساری زندگی میں سوال نے مینوں قرار نہیں لین دیتا, ساری زندگی اس سوال نے میریاں نیندراں نو اڑا کے رکھ دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیونکہ پیغمبر کے سامنے اتنی بڑی جرات بھی کر لینا, پیغمبر کی کوئی بات آ جائے, اسلام کا تقاضا یہ ہوئی ہے, ایمان کا تقاضا یہ ہوئی ہے کہ پیغمبر کی اتنے بات آ جائے بس مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر فرمان محمد ہو, ادھر گردن جو آئی ہو. حضرات عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج اسے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والے, اسے عمر دا نام لین والے ساری زندگی اپنی مرضی دے نال گزارن, اسلام دی اور ایمان دی اور شریعت دی کی حالت ہو جائے. حضرات تائیں تے کہنے والا یہ بات کہہ گیا وہ دین نبی دا اس دنیا اندر تے ہو گیا مانگے غریباں من توڑے مومن نظریاں تے صاحب ایک نصیباں اور دین نبی دا اس دنیا اندر تے ہو گیا مانگ پرا اس وطن ترے آ جاوے جس وطن سی آیا. دین نبی دا اس دنیا اندر روے تے کرنا ہوئے کتے ہوئے عمر بہادر تے جڑا رونے نو گل لاوے. حضرات اللہ کا قرآن کی کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ ہوئی نقشہ حنین دے میدان دے اندر بڑے آئے جو سرکار مدینہ نے مال غنیمت کو تقسیم کیتا ہے نا, جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کہندے نے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی انصاریاں دے اندر بے قراری دی کیفیت بن گئی. اللہ اکبر. انہوں نے سوچنا شروع کر دیتا ہے شاید مکہ فتح ہونے تو بعد اللہ دے نبی مکہ المکرمہ دے اندر رہن گے, ساڑھے نال جدائیاں دا وقت آ گیا ہے. انصاریاں دے کئی نوجوان یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ ہن جناب کئی لوگ جڑے اج ہی مسلمان ہوئے نے, 2 دن پہلے مسلمان ہوئے نے, سارے اونٹ اور بکریاں
دنیا انہوں نے تقسیم کر دیتے گئے دنیا دا مال سارے حصے دے اندر نہیں آیا حضرات اس کائنات دے رمض شناس پیغمبر اللہ اکبر کبیرہ ساری دنیا تو بڑے حکیم اور دانا پیغمبر نے فرمایا اے سادرام ساریاں نو فلا جگہ تے جمع کر سارے اتے جمع ہو گئے کائنات دے امام تشریف لے کے چلے گئے اللہ اکبر کبیرہ آقا فرماتے ہیں انصاریو میں گلاں سنیاں نے یہ گلاں کیوں کی دیاں نے سارے نے اپنی نگاہاں نو جھکا لیا ہے اللہ اکبر چہرے دے رنگ بدل گئے اللہ کے نبی ناراض ہو گئے اور یہ تے رب دا نبی ناراض ہو جائے اللہ بھی اودے تے ناراض ہو جائے گا اودی تے تباہی اور ہلاکت دے اوپر مہر لگ گئی حضرات انہاں دے چہرے دی رنگت بدل گئی ہے آقا فرماتے ہیں او انصاریو اوے بھول گئے ہو اس وقت نو جدوں تسی گمراہ سی گمراہی دے اندر مبتلا سی اللہ جلال نے میری وجہ تو تانوں صراط مستقیم عطا فرمائی ہدایت دے رستے دے اوتے چلا دیتا تے انہوں نے اپنی نگاہاں نو جھکایا تے نال اے بات کہہ رہے ہیں جی اللہ اور اللہ دے رسول دی بڑی مہربانی ہے اللہ اکبر آقا فرماتے ہیں تانوں وقت بھول گیا جدوں تسی آپس دے اندر ایک دوسرے دے خون دے پیاسے سی باہم دست و گریباں سی اللہ جلال نے پروردگار عالم نے میری وجہ تو تانوں آپس دے اندر دلاں وچ محبتاں پیدا فرما دتیاں ایک دوسرے دے ہمدرد اور خیر خواہ بن گئے یہ اللہ اور اللہ دے رسول دی بڑی مہربانی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باتاں کرتے جا رہے نے ان ساریاں سے پیراں تے زمین نکلدی جا رہی ہے ہن کی بنے گا اللہ اکبر اچانک کائنات دے امام نے اپنے لہجے نو تبدیل کیتا سوال دے انداز نو بدل لیا آقا فرماتے ہیں ان ساریوں بول دے کیوں نہیں جے کوئی گل تے مینوں دسو نا اللہ اکبر اے اللہ دے نبی جی اسی نبی دے سامنے کیڑی گل کرنے دی جرأت رکھنے اسی کی بول کے دسی اسی کوئی جواب نہیں دے سکدے آقا فرماتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں او میرے انصار صحابہ تسی کو جواب دے طور تے مینوں یہ بھی تے کہہ سکدے ہو نا اللہ دے نبی جی جدوں ساری دنیا تانوں ٹھکرا رہی سی ساری دنیا تانوں ٹھکرا رہی سی تہاڈی تکذیب کر رہی سی اسی تہاڈی تصدیق کر رہے سی اپنا تن من دن تہاڈے اوپر نچھاور کر رہے سی اللہ اکبر کبیرہ اے میرے انصار صحابہ تسی اے بھی تے مینوں کہہ سکدے ہو نا اے اللہ دے نبی جی تہاڈا اپنا خون تہاڈے اپنے رشتہ دار تہاڈے اپنے عزیز و اقارب انہوں نے تانوں مکیوں باہر کڈ دیتا اسی تانوں ٹھکانہ دیتا اللہ اکبر اسی سب کچھ تہاڈے قدماں دے اوپر ڈھیر کر دیتا اے انصاریو تسی مینوں اے بھی تے کہہ سکدے ہو نا نبی پاک علیہ السلام نے جدوں اتنی گلاں شروع کیتیاں نے نا حضرات انصار دی اکھاں دے وچ آنسواں دی لڑی جاری ہو گئی رون لگ پے انصاری اللہ اکبر کبیرہ آقا فرماتے ہیں او میرے انصار او انصار صحابہ تسی کیویں یہ گل سوچ لئی ہے کہ اللہ دا نبی تانوں چھڈ دے گا اگر اللہ نے درمیان دے اندر ہجرت نہ رکھی ہوندی اج میں بھی انصاریاں دا ایک فرد ہوندا اے میرے انصار صحابہ اگر دنیا تہاڈی مخالف ہو جائے ایک پاسے ساری دنیا جمع ہو جائے دوسری وادی دے اندر کلے انصار کھڑے ہون اللہ دی قسم محمد انصاریاں دے نال جا کے کھڑا ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے انصار صحابہ اے تانوں پتہ نہیں مینوں کتنی محبت ہے تواڈے نال مینوں کتنا پیار ہے تواڈے نال اللہ اکبر اج چھوٹی جی بات تے ناراض ہو گئے ہو انہاں نوں میں دنیا دا مال دیتا ہے تے تسی جناب ناراض ہو گئے ہو او میرے انصار صحابہ کیا تسی اس بات دے اوپر راضی نہیں اج لوگ گھراں نوں جان گے کوئی جناب اونٹاں دا ریوڑ لے کے جائے گا کوئی بکریاں دی قطار لے کے جائے گا کوئی سونا اور چاندی گھر نوں لے کے جائے گا اللہ اکبر یہ مال چند دنوں بعد ختم ہو جائے گا نام و نشان مٹ جائے گا لیکن انصار صحابہ جدوں اپنے گھر دے اندر جان گے دنیا دا مال نہیں بلکہ زمین و آسمان دی سب تو قیمتی دولت اور متاع اللہ دا پیغمبر نال لے کے جان گے اللہ دے پیغمبر کو نال لے کے جان گے اللہ اکبر کبیرہ اے حضرات اے ہوئی سوال اج
پیغمبر دی زبان دے وچوں نبی دی امت دے نال اج بھی 1400 سال بعد ہو رہا ہے او لوگوں دسو کدے نال پیار ہے تانوں کیڑی چیز نو اپنے نال لے کے جانا چاہندے ہو کس چیز دے اوتے تسی راضی ہو نبی دی محبت چاہیے ہے پیغمبر دا پیار چاہیے ہے یا دنیا داری چاہیے ہے دنیا دا مال و متاع چاہیے ہے دنیا دی حیرت اور لالچ اور منصب اور جناب جاہو حشمت چاہیے ہے فیصلہ تیرے اور میرے کول اللہ اکبر کبیرہ جڑی چیز چاہیے اللہ کو جلال دے دیں گے جڑی چیز چاہیے اللہ کو جلال دے دیں گے پھر فیصلے کر کے امت والے دن ہون گے تو ہر بندہ اللہ کی عدالت کے اندر پیش ہو جائے گا اللہ کی قسم ہے لوگوں انصار صحابہ اینا روم دے رہے کہ انہاں دی داڑیاں دے وچوں دی آنکھوں دے قطرے زمین تے گرن لگ پیندے نے جو کائنات دے امام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے یا تسی اس بات تے راضی نہیں اج اللہ اور اللہ دے حبیب دی محبت نو تسی لے کے جاؤ گے ایک زبان بھی خاموش نہیں رہی اللہ دے نبی جی انہاں چیزاں دی کی حیثیت ہے دنیا دے مال دی اللہ اکبر کبیرہ اسی راضیاں 100 وار اسیاں راضی 100 وار اسیاں راضی تے کریے شکر ربانا او ساڈی بندے محمد آیا تے سرور دو جہان تے لوکی کرانو لے کر جان اور اٹھ بکریاں تے گائیں تے اسی کرانو لے کر جائیے اور حوض کو سردار سائیں تے لوکاں دی دولت مکدی آخر نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد تے اللہ نال ملاوے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ پھر جنہاں نے محبت کری دی اولی گل بھی منی دی ہے اللہ کو دعا ہے اللہ کو جناب نبی پاک علیہ السلام دی فرما برداری نصیب فرمائے آمین و آخر دعوانا